علیکم، میں امداد سمرو۔ کیا پاکستان سری لنکا ہونے سے بچ گیا؟ اور پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش کوشش کس کی تھی؟ کس نے یہ منصوبہ بنایا تھا؟ گتھیاں سلجھنے لگ گئی ہیں۔ عمران خان کی کرپشن کے ثبوت مٹانے کے لیے جگہ جگہ آگے لگ رہی ہیں، اور نواز شریف کی واپسی کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ مشرف واپس نہیں آ رہے تو نواز شریف کی واپسی کے بارے میں بھی سوال اٹھنے لگ گئے ہیں۔ تو مشرف کی اور نواز شریف کی واپسی کا آپس میں کیا تعلق تھا، یہ معاملہ ہے۔ اور سب سے اہم اور مثبت خبر جو ہے وہ یہ کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ آغاز میرا خیال ہے اچھی خبر سے کر لیتے ہیں۔ سری لنکا بننے والا معاملہ جو تھا وہ بھی وہاں سے بھی اب پاکستان کے لیے اچھی خبریں آنے لگ گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو کرپشن کے جو الزامات تھے ان کے اوپر جو تحقیقات تھیں وہ کس طرح مٹائی جا رہی ہیں، یہ سارے معاملات اس پر بات ہوگی۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب دبنگ قسم کے جج ہیں۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہو، آئین کا معاملہ ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی کا معاملہ ہو تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ۔ ان کے پاس اگر کوئی سیاسی مقدمہ جاتا ہے جو معاملہ پارلیمنٹ کا ہو تو وہ اسی وقت واپس بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان کی عدالت کے جو رویہ تھا، عدالت کا ایک ریکارڈ تھا پاکستان کی جوڈیشری کا، اعلیٰ عدلیہ کا، جوڈیشری سے مطلب جو بیچاری ماتحت عدلیہ تو وہ تو چھوٹے موٹے مقدموں میں پھنسی رہتی ہے، لیکن وزیر اعظم نگل گئی پاکستان کی جوڈیشری۔ پاکستان کی جوڈیشری نے آئین تک نگل دیا، آئین میں ترمیم، آئین میں جو ان کے پاس اپنے پاس حق نہیں تھا، اختیار نہیں تھا کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے، انہوں نے ایک آمر کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ آمروں کے مارشل لاؤں کو جائز قرار دیا تھا پاکستان کی عدالت نے، اور پھر جمہوریت میں کی گئی 18ویں ترمیم تک واپس کر کے بھیج دی تھی پارلیمنٹ کو کہ نہیں، اس میں یہ معاملہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا پاکستان کی عدالت نے۔ تو وہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کے پاس جب پارلیمنٹ کی ڈومین کے معاملات آئے انہوں نے واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیاسی معاملات ہیں، پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، ہم پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں کی۔ اب پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پلاٹوں کا معاملہ تھا، سابق چیف جسٹس صاحب کا نام بھی اس میں آ رہا تھا، جسٹس گلزار صاحب کا، دیگر جج صاحبان کو ایک دو تین پلاٹ، اس طرح کی بڑی ایک تفصیلی لسٹ تھی، فہرست تھی۔ اسلام آباد میں کوئی نیا سیکٹر بن رہا تھا، وہاں کمرشل پلاٹس، یہ وہ بڑا ایک مطلب کیا ہوتا ہے، لٹ پڑی ہوئی تھی بھائی، لٹ۔ تو وہ انا ونڈے ریوڑیاں پر کیا ہوتا ہے، بھر اپنے مطلب اپنے اپنوں کو ہی بھر کے۔ اب غریب کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے، بیچارے چھوٹے ملازمین کے لیے گھر دینے کی بات آئے تو سرکار جو ہے وہ ایسے کنجوس ہو جاتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، کاغذات نکالنے پڑتے ہیں، جی نہیں ہے یہ وہ، طرح کے کسی غریب کا علاج کرنا ہو تو فائل اس وقت تک پھنسی رہتی ہے جب تک غریب مر نہ جائے۔ اور یہاں پر ججوں کو، جرنیلوں کو، جرنلسٹوں کو، بڑے صحافی جو ہوتے ہیں ان کو پلاٹ دینے کے لیے منٹوں میں، دنوں میں یوں قانون بھی آ جاتے ہیں، اور فائلیں بھی فائلوں کو یہ لگ جاتے ہیں بھائی۔ تو بہرحال تو وہ ججوں کے کو پلاٹ دینے کا معاملہ تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف اس کو اس میں دیا، اسٹے آرڈر دیا تھا، بلکہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ ادارہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی ہم نے پلاٹس نہیں لینے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ ہم نے سرکاری پلاٹ نہیں لینے۔ اب جو چیز نہیں آئی ہے، سارا باسی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو خزانے سے، سرکاری خزانے سے اخراجات ملتے ہیں معاملات چلانے کے لیے، ظاہر ہے وزارت خزانہ یا پاکستان کی ریاست کے خزانے سے تمام اداروں کو، تمام عدالتوں کو فنڈز جاتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار، اپنا معاملات چلائیں، عدالت چلائیں۔ عدالتوں میں ظاہر اخراجات، جو ملازم، عدالت کے اوپر اٹھنے والے اخراجات، جو بھی ایک ہوتا ہے کسی ادارے کو چلانے کے لیے سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ اس میں جو پیسے دیے گئے تھے اس میں سے 30% بچا کے اطہر من اللہ صاحب نے سرکار کو واپس کیے۔ بچا کر واپس کرنے کے باوجود ایک اور مثال قائم کی ہے، اور وہ یہ مثال کہ انہوں نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو لکھا ہے کہ ہم نے جو خرچہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سرکار کے خزانے سے ملنے والے پیسے کا، جو ہم نے اخراجات کیے ہیں، اس کا بھی فرانسک آڈٹ کروایا جائے۔ جب یہ میں خبر پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ یاد آ گئے جس کو لوگ تو طرح کے الفاظ سے ان کو القابات سے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک جوڈیشل آمر تھے پاکستان کی تاریخ میں، یاد رکھے جائیں گے، افتخار چودھری صاحب۔
انہوں نے وزیر اعظم کھا گئے، وہ دوسرے پھر ثاقب نثار صاحب وہ بھی وزیر اعظم کھا گئے۔ وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کروایا کرتے تھے۔ وزیر اعظم اگر اپنی تقرریاں، تبادلے اور ترقیاں کرتے تھے اپنی بیوروکریسی میں تو وہ آڑے آ جاتے تھے افتخار چودھری صاحب، اور وہ واپس کر دیتے تھے، یہ افسر نہیں چاہیے، یہ افسر چاہیے، اپنی مرضی کرتے تھے، ریاست کو چلاتے تھے، حکومت پاکستان کو۔ اس وقت کی حکومت اگر ملک کو بجلی کے بحران سے نکالنے کے لیے کوئی منصوبے کرتی تھی تو منصوبے ہڑپ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ راجہ پرویز اشرف پر راجہ رینٹل کا نام پڑ گیا تھا، اب وہ بری ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ سارا ان کی عدالت کا کارنامہ تھا کہ پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگنے نہیں دیے تھے انہوں نے۔ تو بہرحال یعنی ریاست کے اندر ایک تیسری ریاست آ گئی تھی، وہ چلا رہے تھے ریاست۔ اور پھر جب وقت آیا کہ جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ندیم افضل چند جو پی ایس سی کے اس وقت کے چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، یہ 2013 کا معاملہ ہے، جنوری کا، اس وقت جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ ذرا آ کر اپنا حساب کتاب تو بتائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار صاحب کو کہا کہ آپ کو جو سرکار پیسہ دیتی ہے اس کا ذرا حساب کتاب تو دیں۔ یہ وہ دور ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سینیٹر رضا عابدی وہ اپنا ایک لے کے پھر رہے ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، آج کل پتہ نہیں کدھر ہیں، وہ ایک تھدے لے کر پھر رہے ہوتے تھے کہ جناب یہ کرپشن ہو رہی ہے۔ پھر ملک ریاض سامنے آ گئے تھے، پھر ان کے ثاقب نثار صاحب، اپنا ثاقب نثار کہہ رہا ہوں، وہ بھی ایسے ہی تھے، افتخار چودھری صاحب کے صاحبزادے کے قصے کہانیاں، پھر ایک گاڑی جس کی ٹینکی 40-50 لیٹر کی تھی، اس میں بیک وقت 300 لیٹر پیٹرول کی پرچیاں سامنے آ گئی تھیں۔ تو یہ والے کہانیاں قصے تھے، اس وقت چلتے تھے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کے خزانے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو پیسے جاتے تھے وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، ان کا کوئی آڈٹ، ان کا کوئی حساب کتاب، کیونکہ پاکستان کے دفاعی ادارے نے، فوج نے تو 2008 سے 2013 کے دوران آ کر اپنا بجٹ پیش کر دیا تھا کہ جی ہمارے یہ اخراجات ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کر بتا دیا تھا، بریف کر دیا تھا۔ تو پارلیمانی کمیٹی نے جب رجسٹرار کو طلب کیا تھا سپریم کورٹ کے تو وہ نہیں پیش ہوئے تھے اور انکار کر دیا گیا تھا، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے تھے رجسٹرار کے ساتھ کہ جی ہم کیوں حساب دیں گے، ہم اپنا حساب کتاب خود کرتے ہیں۔ یعنی جج چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ظاہر ہے براہ راست ان اخراجات سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا بطور انتظامی اپنا سربراہ کے، اور پھر باقی ان کا جو نیچے اسٹاف ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوں گے نا، بطور جج تو ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بطور جج آڑے آ گئے۔ تو جب یہ میں نے خبر پڑھی کہ یار ایک طرف وہ صاحب تھے جو پتہ نہیں طرح طرح کے دعوے کرتے تھے، نہ جانے کتنے انہوں نے شرافت کے لبادے اوڑے ہوئے تھے، کتنی پارسائی کے دعوے تھے ان کو، اور یہ تھا کہ جب اپنا حساب پوچھنے کا وقت آیا تھا تو وہ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو پاکستان کا سب سے بڑا احتساب کا ادارہ ہے اس کے سامنے پیش ہونے سے انہوں نے منع کر دیا رجسٹرار کو کہ جی آپ نے نہیں جانا۔ پارلیمنٹ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، پارلیمنٹ کے سامنے معاذرائیں شروع کر دی۔ ایک طرف یہ ہیں جنہوں نے پیسے بچا کر واپس بھیجے ہیں اطہر من اللہ صاحب، اور والنٹیئر کیا ہے کہ جی آپ ہمارے اخراجات کا فرانزک آڈٹ کروائیں۔ اگر ایسی مثالیں ہمارے اداروں کے اندر آئیں گی، یہی مثال ہمارے دیگر ادارے، ہماری پارلیمنٹ بذات خود اپنے لیے بھی کرے اور دیگر ادارے بھی کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے پلاٹ لینے والے جج صاحبان کو تو آئینہ دکھایا تھا، لیکن اب وہ جو پارسائی کے دعوے دار تھے ان کو بھی آئینہ دکھا دیا ہے کہ بھائی اگر آپ خود اگر آپ وہ نہیں ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں، آپ کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، آپ اگر گلٹی نہیں ہیں، آپ نے اگر کوئی نہیں کی ہوئی چالاکی، دو نمبری کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، اگر آپ نے چالاکی نہیں کی ہوئی، اگر ہیرا پھیری نہیں کی ہوئی، تو پھر آپ کو ڈر کا ہے آپ اگر خود کو پیش کر دیں احتساب کے لیے۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ اس سے ایسی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ چیف جسٹس ہیں وہ، اور انہوں نے حساب کتاب کے لیے پیش کر دیا کہ جی میرے اوپر، میری عدالت کو یا میرے ادارے کو جتنے پیسے ملے تھے ان کا آڈٹ کروا لیں، یہ میں نے بچایا یہ لے لیں اور یہ آڈٹ کروا لیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اور ایک تماچا ہے ان کے منہ پہ جو اس پارلیمنٹ کے سامنے ڈٹ گئے تھے کہ جی نہیں ہم نے اپنا احتساب نہیں کروانا۔ اچھا جی، دوسرا معاملہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش والا، جو کل عمران خان صاحب نے ایک بات کی، جتنا بولتے ہیں عمران خان صاحب اتنا اپنے پول کھولتے ہیں، آج خبر یہ ہے کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا۔ کل خبر یہ آئی تھی کہ چینی بینکوں کا جو کنسورشیم ہے انہوں نے پاکستان کو پیسے دینے کا
$230 کروڑ 2 ارب 30 کروڑ دینے کا انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور مفتاح اسماعیل نے آج پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ جی پیر تک یہ پیسے آ جائیں گے، یعنی آئندہ ہفتے یہ پیسے آ جائیں گے۔ تو یہ خبر، اور دوسری خبر یہ کہ IMF کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ مثبت پیش رفت اس میں ہوئی ہے، اور معاہدہ ہونے کے قریب ہیں۔ گویا IMF بھی نہ صرف وہ جو قسط دے گا، پیسے دے گا، وہ کچھ زیادہ بھی دے گا اور کچھ طویل مدت بھی ہوگی، اس طویل مدتی بھی ہوگا۔ تو ایک یہ ہوا، اور دوسرا پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا کر جو قوم کی کمر توڑی گئی، تو اس میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ شاید اس میں مزید کوئی خاص اضافہ نہ ہو۔ ہاں، وہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 50 روپے 5 روپے پر منتھ وہ بڑھے گا، لیکن اگر ڈالر نیچے جاتا ہے اور اس کا پاکستان کے لوگوں کے اوپر اثر منتقل ہوگا تو پھر وہ لیوی والا اثر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ خبر آئی، اور اس خبر کے ساتھ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا۔ آج ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے، 6 روپے تک ڈالر جو انٹر بینک میں سستا ہو گیا ہے، 205 روپے تک کا ہو گیا ہوا ڈالر۔ اب یہ اور نیچے کہا جا رہا ہے کہ اور نیچے آئے گا، اور اسٹاک ایکسچینج قدرے مستحکم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ روپیہ جو مسلسل گر رہا تھا، پہاڑی سے گرا تھا، یوں جا رہا تھا کھائی میں، وہ سنبھلا ہے، اور آثار ہے کہ وہ مزید سنبھلے گا۔ اور اپنا اسٹاک ایکسچینج جو ہے، جو ایک اشاریے ہوتے ہیں نا کہ بھائی معیشت بہتری کی طرف جا سکتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جا چکی ہے، جا سکتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اور وینٹیلیٹر پہ چلنے والے بندے کی جو وہ سامنے مشین لگی ہوتی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یار وینٹیلیٹر کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پر تھی، اب یہ اشارہ ہے کہ پاکستان کی معیشت سے وینٹیلیٹر ہٹایا جا سکتا ہے۔ اب ڈاکٹرز دیکھیں گے معیشت کے کہ جی کتنا وہ جو ہوتی ہے نا وہ لائن بنتی ہے، وہ کتنی ایک لائن بیلنس ہو رہی ہے کہ اگر یہ وینٹیلیٹر ہٹایا جائے تو پہلے 10% اس کو اپنی قوت پر چلنے دیا جائے، 15% چلنے دیا جائے، 20% چلنے دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک سگنل ملا ہے کہ نہیں، یہ معیشت اٹھ سکتی ہے۔ تو یہ جو سری لنکا بننے کی بات جو پاکستان کی معیشت کی تھی، یہ سب سے پہلے عمران خان نے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے خلاف جو سازش ہوئی مجھے نکالنے کی، وہ سازش اصل میں پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش تھی۔ وہ تو ویسے کئی باتیں کر چکے ہوئے ہیں نا، لیکن ہم ان کے بیانات کو لیں تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بیسیکلی اس سازش کے اصل کردار تھے۔ اگر ان کے بیانات کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیں تو عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جی یہ ہمیں امریکی سازش ہے، پاکستان کو کی معیشت کو دیوالیہ کیا جائے گا۔ دیوالیہ کرنے کے بعد مجھے اس لیے نکالا گیا، دیوالیہ کرنے کے بعد پھر پاکستان کو اپنی کنڈیشنز پر IMF وغیرہ سے قرضے لیے جائیں گے، کنڈیشنز ہوں گی، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پر کمپرومائز لیا جائے گا، ڈی نیوکلرائز کیا جائے گا پاکستان کو، اور اس کے بعد پاکستان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ کہا عمران خان صاحب نے۔ اچھا جی، مطلب کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یار عالمی قوتیں تو اس طرح کی حرکتیں کرتی بھی ہیں، اس طرح کا ہوتا بھی ہے، لیکن یہ سارا منصوبہ عمران خان صاحب کے پاس تھا۔ تو یہ منصوبہ عمران خان صاحب نے حکومت میں سے جانے کے بعد کیوں سامنے لے کر آئے؟ پہلے کیوں نہیں بتا رہے ہوتے تھے کہ جی ہمارے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے بھائی ہم؟ اچھا، پہلے کہا انہوں نے کہ جی مجھے اس منصوبے کا پتہ تب چلا جب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، وہ جو سائفر آیا 7 مارچ کو، اس سائفر کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ پہلے یہ کہا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے پہلے پتہ چلا، پھر کہتے ہیں نہیں مجھے جنوری میں پتہ چلا، پھر کہتے ہیں مجھے فروری میں چلا، پھر کہتے ہیں مجھے جون میں، پھر کہتے ہیں اگست میں۔ کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے 1 سال پہلے پتہ تھا کہ پاکستان کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ اب اگر 1 سال پہلے پتہ تھا تو IMF کے ساتھ معاہدہ کب کیا تھا آپ نے؟ سوال بنتا ہے نا کہ بھی پاکستان دیوالیہ تو اس صورت میں ہو سکتا تھا جب IMF اب ہمیں انکار کر دیتا، IMF کہتا کہ جی ہم نے آپ کو نہیں دینا قرضہ۔ تو جب IMF نے ہمیں منہ نہیں لگانا تھا تو اس کے بعد پھر یار دوست جتنے بھی بیلی تھے جو ہمارے لیے کوئی تھوڑا بہت کوئی مدد کرنے کو تیار تھے، وہ سارے کے سارے سائڈ پہ ہو جاتے کہ بھائی یہ تو دیوالیہ ہو رہے ہیں، اب ان کی مدد، کنگلے کی مدد کون کرتا ہے؟ مطلب ایک جو کارخانہ جو بند ہونے جا رہا ہو، جس کی بجلی کٹی جا چکی ہو، جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، جس چلنے کے قابل ہی کوئی چیز نہ ہو، اور بینک بھی قرضہ نہ دے، اور بینک قرضہ دینے کے بجائے اس کی نیلامی کا اعلان کر دے، تو پھر اس کارخانے کے اوپر کون انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو عمران خان صاحب کو اگر یہ پتہ تھا 1 سال پہلے کہ پاکستان کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، تو پھر
عمران خان یعنی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش ہو رہی ہے، تو پھر عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ بھی ہو گیا۔ اگر سری لنکا بنانے کی سازش ہو رہی تھی 1 سال پہلے تو پھر معاہدہ کیسے ہوا؟ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہونے کے بعد پھر خود عمران خان صاحب نے وہ معاہدہ توڑا، اور وہ معاہدہ جب ٹوٹا تو یہاں سے سازش کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک آپ کو سپورٹ IMF اپنی شرائط پر دیتا ہے، اب IMF آپ کی شرائط نہیں مانتا، زیادہ سے زیادہ آپ کا حال دیکھتا ہے، یار پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، تو چلو یار دھوپ زیادہ ہے تو اس کو کہہ دو کہ یار چلے یار 2-4 روپے کی چپل خرید لو، کوئی اچھی سی قمیض بنوا لو، اتنا مہربانی کر لیتا ہے IMF، باقی خون نچوڑ لیتا ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ ان کا اپنا ایک وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ چلنے والا ایک اپنا ادارہ ہے، سرمایہ دارانہ ممالک کے اس کے پاس پیسے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو سبسڈی دو، لوگوں کو روٹی دو، وہ کہتا ہے نہیں بھائی لوگوں سے نکالو، اپنی معیشت ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اپنا خود کماؤ اور اس کے بعد جو مرضی عیاشی کرو۔ تو کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا، معاہدہ کر کے توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد ان کی حکومت چلی گئی۔ حکومت جانے کے بعد شروع ہو گیا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، پاکستان کو بنایا جا رہا ہے سری لنکا۔ اب یہ جو اشارے ہیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے سے بچ گیا ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی والدہ کی سالگرہ کے دن بھی کہا تھا کہ جی ہم اب دیوالیہ ہونے سے بچ گئے۔ آج مفتاح اسماعیل نے بھی کہا کہ جی ہم دیوالیہ ہونے سے بچ گئے۔ سری لنکا تو بیسیکلی دیوالیہ ہو گیا نا، سری لنکا کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، تو وہ بچ گئے۔ لیکن کہانی جب عمران خان صاحب کے سارے بیانات آپ جوڑیں گے، کڑیاں ملائیں گے، وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اپنے خلاف چارج شیٹ مسلسل بنا رہے ہیں، اپنے خلاف اپنے اوپر چارج فریم کر رہے ہیں مسلسل۔ ان کے سارے بیانات دیکھ لیں، 27 مارچ کے جلسے سے لے کے کل جو انہوں نے رجیم چینج کنسپریسی کے اوپر جو سیمینار کیا تھا اس کے موضوع کے ساتھ، جس میں وہ آدھی بوتل پانی والا بھی ذکر آیا تھا۔ ایک صحافی نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کرپٹ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو آدھی بوتل پانی بھی بچا لیتے ہیں۔ اب آدھی بوتل پانی تو مجھے تو لگا کہ وہ دم والی بوتل ہوگی، دم والا تو ایک قطرہ بھی نہیں، بندہ کوئی پیاسا پاس مر رہا ہو اس کو نہیں پلاتا کہ بھائی نہیں یہ تو دم کیا ہوا ہے، اس کا اثر الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو وہ آدھی بوتل پانی والے عمران خان صاحب 458 کنال زمین ملک ریاض کی لیتے ہیں، تو کیا وہ 458 کنال زمین جو ہے وہ سیراب کریں گے اس آدھی بوتل پانی سے؟ کوئی تو حساب کتاب ہوگا نا عمران خان صاحب کا۔ تو بہرحال تو خان صاحب جو ہیں ان کی تقریریں اگر آپ جوڑیں گے جو آخری تقریر تک، کل کی تقریر تک، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، نظر آ جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ ایک شخص اپنی اپنی سیاست، اپنی ذات کی خاطر ملک کی بلی دینے جا رہا تھا، ملک کو قربان کر رہا تھا، لیکن شکر ہے کہ پاکستان اب بہتری کی طرف ایک نظر آنا شروع ہو گیا، کرن ہوتی ہے نا روشنی کی، وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہاں پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ مہنگائی ہے، مہنگائی تباہ کن مہنگائی ہے، ڈالر کم ہو رہا ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ کوکنگ آئل پر پڑے گا، جو خوردنی تیل ان پر پڑے گا، اس کا اثر پڑنا چاہیے، اس کا اثر پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتوں پر پڑنا چاہیے، کیونکہ اب اپنا ڈالر پیٹرول کی عالمی مارکیٹ میں قیمت اور ہمارے ہاں قیمت برابر ہو گئی ہے۔ اب اگر پیٹرول عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت گر رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی، تو اس کا اثر ہمارے لوگوں کو ملنا چاہیے۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج اشارہ دیا ہے، لیکن ذرا کنجوسی سے، کہ پھر ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، کچھ نہیں، جو جتنا اثر پڑے گا پھر وہ اثر منتقل کرنا پڑے گا لوگوں کو، تاکہ لوگ اب سانس لے سکیں۔ اچھا جی، اب کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اس معاملے کو لے کر، تو اس میں عمران خان صاحب کی کرپشن کا قصہ جی، میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو میں کئی بار ذکر بھی کر چکا ہوں، یہ آگیں اچانک لگ رہی ہیں۔ گرمیوں میں جنگلات میں آگ لگتی ہے، لیکن ایک خاص علاقے میں آگ پر آگ، ایک ہی وقت میں 11 مقامات پر آگ، اور آگ بھی وہاں لگ رہی ہے جہاں بلین ٹری سونامی تھے۔ تو مجھے یہ میرے ذہن میں سوال تھا، میں نے اس پر ریسرچ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں تو خیر کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن پشاور سے ارشد عزیز ملک صاحب ہیں، جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر رپورٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بلین ٹری سونامی کے لیے جو نیب نے تحقیقات کر رہی تھی سونامی میگا اسکینڈل کی، اس کے لیے انہوں نے خط لکھے ہیں 4، 5 اور 20 اپریل کو مالاکنڈ، ہزارہ اور مردان ڈویژن کے کمشنروں کو، کہ 3 خطوط کم از کم ان کو بھیجے، اور ان کو بتایا کہ جی یہ بتائیں ذرا بلین ٹری سونامی کے معاملات، تحقیقات، چھان بین کیا، کیونکہ جو کرپشن کی تحقیقات چل رہی تھی پہلے 2018 سے چل رہی ہے، ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ تو اب دوبارہ انہوں نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد پھر آگ لگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ 3 ریجن تھے، ایک ان کے ایک وسطی ہے ریجن،
اور دوسرا شمالی فارسٹ ریجن ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مالاکنڈ والا فارسٹ ریجن. یہ 3 ان میں جتنے بھی ایریاز ہیں اپنا بلین ٹری سونامی کے، وہاں آگے لگ رہی ہیں. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا کریڈٹ بلین ٹری سونامی تھا، اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا تھا کہ اچھا انیشیٹو ہے، ایک اچھا اقدام ہے کہ دنیا کو ماحولیات اپنی ماحولیات بہتر کرنے کے لیے آپ اگر کوئی اقدامات کرتے ہو تو دنیا اپریشیٹ کرتی ہے. اب یہ اقدامات تھے، ان کا رزلٹ آنا تھا. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ سال پہلے ہم کچھ دوست، میں، عمران شفقت صاحب اور کچھ اور دوست، ہم لوگ گئے تھے اپنا ملاکنڈ. ہم گئے تھے ادھر اپنا کیا نام ہے اس کا، مینگورا، سوات. تو سوات جب ہم راستے میں تھے تو راستے میں ہمیں اتنے خوبصورت جنگلات میں جہاں قدرتی درخت ہوتے ہیں طرح طرح کے، وہ نام اب میں اس طرح ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن ان درختوں کی جگہ لگے ہوئے تھے سفیدے کے درخت. میں نے سر پکڑ لیا کہ یار سفیدہ تو ماحول دشمن درخت ہے، وہ تو خاص جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں سیم اور تھور ہو، وہاں لگایا جاتا ہے، یہ سفیدہ کیسے؟ تو میں نے پوچھا ایک بندے سے، انہوں نے کہا یہ بلین ٹری سونامی کے میں لگے ہیں. سفیدہ بلین ٹری سونامی میں لگا اور پیسے چارج کیے گئے کسی اور کے، اور سفیدے نے تباہی مچا دی وہاں پر. تو اس طرح کا وہ منصوبہ تھا. اب اس کی جب تحقیقات ہونے شروع ہوئی ہے، اب عمران خان صاحب کو پتہ چلا ہے کہ جی نیب اب میرے بس میں نہیں ہے، میں اب اس طرح نیب کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ویڈیو کا والے صاحب تو چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ اب آگے لگے. تو اب آگے لگنا شروع ہو گئی ہے. نیب خط لکھ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، نیب خط لکھ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے. تو یہ معاملہ انتہائی بڑا اسکینڈل ہے. اس کو یہ ثبوت مٹائے جا رہے ہیں. اس کے اوپر فوری کوئی ادارہ، کوئی حکومت کا ادارہ یا شری رحمان صاحبہ جو ماحولیات کی وزیر ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائیں، دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ آگے کیوں لگ رہی ہیں. قدرتی آگ جو لگتی ہے وہ لگتی ہے، یہ قدرتی آگیں نہیں ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ آگے کیوں لگائی جا رہی ہیں. 2-3 طرح کی ہیں، وہ پہلے میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں BBC کی رپورٹ کا حوالہ دے کر. اب آخری معاملہ جی نواز شریف صاحب کا. مشرف صاحب نے پاکستان آنے کا ان کو خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر اپنا DGISP بھی سامنے آ گیا کہ جی مشرف صاحب کو پاکستان، اگر ادارے کا فیصلہ ہے کہ ان کو پاکستان لایا جائے. اس کے بعد ایک بحث چھڑ پڑی، اور اس میں نے اپنا 15 جون کا ایک ویلاگ تھا، وہ ویلاگ تھا. نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی مشرف صاحب کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آئے، ان کو حکومت سہولت فراہم کرے. میں نے اس میں ایک پولیٹیکل نقطہ اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب خود بھی باہر ہیں. نواز شریف صاحب اگر اس موقع پر مشرف کی واپسی کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو خود بھی واپس نہیں آ سکیں گے، کیونکہ تقریباً کیس ایک جیسا ہے. نواز شریف بھی سزا یافتہ ہے، مشرف بھی سزا یافتہ. نواز شریف کا جرم سنگین نہیں ہے، مشرف تو سنگین بغاوت اور سنگین غداری کے جرم میں سزا یافتہ تھے، اور وہ بھی مفرور. فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. تو نواز شریف صاحب کی حکومت اگر مشرف کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گی تو نواز شریف صاحب خود بھی واپس نہیں آ سکیں گے. یہ میں نے کہا تھا کہ اسی وجہ سے، ایک تو انسانی ہمدردی، اس میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، نواز شریف صاحب نے اس بنیاد پر کیا ہوگا. لیکن ایک یہ تھا کہ اگر مشرف صاحب جائیں گے تو میرا راستہ کھل سکتا ہے، میں بھی جا سکتا ہوں پاکستان. تو مشرف صاحب نے انکار کیا ہے. اور شیخ رشید صاحب جو بھڑکے شڑکے مارتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب مشرف کا واپسی سے انکار جو ہے نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب ان کی واپسی، لیکن اب اس طرح رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر نواز شریف صاحب انکار کرتے کہ نہیں آنے دیں گے، پھر پرابلم ہوگی. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ان کو سہولت فراہم کرے. تو اتنا فرق، یہ شیخ رشید صاحب کی بھڑک تو ایک سیاسی ہوگی نا کہ اب نواز شریف نہیں آ سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے واپسی کے لیے جو انہوں نے ایک راستہ بنایا تھا، وہ راستہ ان کا کھلا ہے. باقی معاملات قانونی، آئینی، وہ عدالتوں میں یا پارلیمنٹ میں دیکھے جائیں گے کہ کیا راستہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن شیخ صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی مشرف کے انکار کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے. ہاں، نواز شریف انکار کرتے، راستے میں رکاوٹ ڈالتے مشرف کی واپسی کے لیے، تو پھر جو ہے وہ امکان تھا کہ نواز شریف صاحب کے راستے میں بھی رکاوٹیں ہوتی. وہ تو انہوں نے رکاوٹ ڈالی نہیں. تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں جب خود واپس آنا چاہیں گے، قانونی معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، پھر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.